بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کا عنوان ہے باب فی الامانۃ والوفاء بالعہد، امانت داری کے سلسلے میں باب اور عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں باب۔ اس سلسلے کی جو حدیث آج ہمارے سامنے ہے وہ ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله جعل الله بأسهم بينهم رواه ابن ماجہ۔ یہ انتہائی اہم حدیث ہے اور خاص طور پر موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں اس کا جب ہم انطباق کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں وہ بالکل ہو بہو پوری ہو رہی ہیں۔ جب کسی قوم میں اجتماعی جرائم شروع ہو جائیں، امانت داری ختم ہو جائے، خیانت شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اعمال، ایسی چیزیں شروع ہو جائیں جو انسان کے اخلاق کے گرے ہونے کی دلیل ہوں اور اسی طرح سے آپسی معاملات ٹھیک نہ ہوں، ناپ تول میں کمی ہو، بدکاری عام ہو، فواحش عام ہوں، اس طرح کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نتائج ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، اس حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبل یقبل، اقبال ہوتا ہے متوجہ ہونا، علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اقبل علی کسی کی جانب متوجہ ہونا، تو اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے، آپ نے ہماری جانب متوجہ ہو کر فرمایا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت۔ معشر کی جمع معاشر کسی جماعت کے لیے، گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یا معشر الشباب بھی استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اے نوجوانوں کی جماعت یعنی نوجوان لوگوں، یا معشر المہاجرین، یہاں مہاجرین کو خطاب کیا جا رہا ہے، اے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں، تو ان کو بطور خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے، اے مہاجرین، اے مہاجر لوگو، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ خمس خصال، خصلتن کی جمع خصال، عادت کو کہتے ہیں، 5 عادتیں ایسی ہیں، 5 اعمال ایسے ہیں، اذا ابتلیتم بہن، ابتلا یبتلی، ابتلاء ہوتا ہے آزمانا، کسی کا امتحان لینا، تو ابتلیتم مجہول کا صیغہ ہے، جب تم کو آزمایا جائے گا، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اعاذ یعوذ عیاذا، پناہ طلب کرنا، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی، ان تدرکوہن، کہ تم ان میں مبتلا ہو، تم ان چیزوں کو پاؤ، تم ان عادتوں کو اپنے اندر اختیار کرو، اس چیز سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو 5 خصال، 5 عادتیں ایسی ہیں، 5 کام ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے، واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، ان تدرکوہن، کہ تم ان سے دوچار ہو جاؤ، یا تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، یا تم ان کو پا لو. جب 5 کام ہوں گے تو انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا ہر ایک کا الگ الگ بتا رہے ہیں. تو ان 5 کاموں کا انجام یہ ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان کاموں کو گنایا اور ان کے انجام کو بیان فرمایا. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. پہلا کام یہ ہے، پہلی بری خصلت یہ ہے کہ لم تظہر الفاحشہ. ظہر یظہر، ظہور ہوتا ہے عام ہو جانا، غالب ہو جانا، ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا. اور فاحشتن کی جمع فواحش، فحش کام، برا کام، بدکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اخلاق کے برخلاف جو بھی چیزیں ہیں وہ فواحش میں داخل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے فواحش سے ممانعت فرمائی ہے، فواحش سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اخلاقی بگاڑ جس قوم میں بھی پیدا ہو جائے، بدکاری جس قوم میں بھی عام ہو جائے، اور جس معاشرے کے اندر فواحش کا ارتکاب کیا جائے، اور وہ بھی ظہور کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا کہ بالکل ظاہر ہو جائے، نمایاں ہو جائے، علی الاعلان وہ کام کرنا شروع کر دیں لوگ. تو لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، نہیں ظاہر ہوتے ہیں بدکاری، فحش کام، فی قوم، کسی بھی قوم میں، قط، کبھی بھی، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اس کا اعلان کرنا شروع کر دیں. اعلان مطلب علی الاعلان وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو جس قوم میں بھی فواحش، بدکاری عام ہو جائے گی، نمایاں ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو وہ اعلانیہ کرنا شروع کر دیں گے. الا فشا فیہم الطاعون، فشا یفشو، فشوًا کہتے ہیں عام ہونا. تو ان میں طاعون عام ہو جائے گا. طاعون وبائی بیماری ہے. والاوجاع، وجع کی جمع اوجاع، تکلیف اور درد کو کہتے ہیں، بیماری کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ایسی قوم میں پھر طاعون عام ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی بیماریاں التی لم تکن مضت، جو نہیں گزری ہوں گی، فی اسلافہم، ان کے اسلاف میں گزرے ہوئے لوگوں میں، الذین مضوا، جو گزر چکے ہیں. تو لم تظہر الفاحشہ، فاحشہ، بدکاری، برے کام ظاہر نہیں ہوں گے، نمایاں نہیں ہوں گے، فی قوم، کسی قوم میں، قط، کبھی بھی، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ ان کا اعلان کرنا شروع کر دیں، یعنی اعلانیہ طور پر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو جس قوم میں بھی یہ ہوگا، الا فشا فیہم الطاعون، ان میں وبائی امراض عام ہو جائیں گے، طاعون عام ہو جائے گا. والاوجاع، اور ایسی بیماریاں عام ہو جائیں گی، التی لم تکن مضت فی اسلافہم، جو ان کے اسلاف میں نہیں گزری ہوں گی، الذین مضوا، جو گزر چکے ہیں. سلف کی جمع اسلاف، گزرے ہوئے لوگ جو ماضی میں گزر چکے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام، پہلا عمل، پہلی عادت یہ بتائی کہ بدکاری جس میں عام ہو جائے، فواحش کا ارتکاب جس معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے، اور اخلاقی بگاڑ جس قوم میں ہو جائے گا، تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر ان کو کیا جانے لگے، اور اس کو فخر سمجھا جانا لگے کہ یہ تو قابل فخر چیزیں ہیں، اس کو تہذیب سمجھا جانے لگے. تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پیشن گوئی فرمائی تھی، اور آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ مبتلا ہیں وہ اسی چیز میں مبتلا ہیں۔ اس وقت کی تہذیب، اس وقت کی پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ فواحش کو پھیلانے میں لگا ہوا ہے، میڈیا کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے۔ آج اعلانیہ طور پر فواحش کا ارتکاب کیا جاتا ہے، محرم غیر محرم کی تمیز کیے بغیر لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، بازاروں میں بغیر کسی ڈر کے، خوف کے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پارکوں میں۔ تو یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے کہ جس قوم میں بھی یہ مرض عام ہو جائے گا اخلاقی بگاڑ کا، فواحش کے ارتکاب کا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں پھر وبائی امراض بھیجے گا، اور ایسے امراض جو اس سے پہلے آئے ہی نہیں ہوں گے، جن کا کہیں نام و نشان لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا، جن کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں دنیا کے اندر جو لا علاج بیماریاں ہیں، خاص طور پر ایڈز کا مرض، اور اسی طرح سے ایسے امراض جن میں اس وقت لوگ مبتلا ہیں، اور سب سے زیادہ مبتلا وہ لوگ ہوتے ہیں جو فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس میں پھر یہ امراض متعدی ہوتے ہیں، دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور پھر بے گناہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو مغربی دنیا میں بطور خاص، اور وہاں جہاں فواحش کا ارتکاب کیا جاتا ہے تو ان میں اس طرح کی بیماریاں عام ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے عذاب بھیجتا ہے۔ آج کووڈ-19 پوری دنیا کے اندر عام ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ظاہری سبب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت فساد ہے، بگاڑ ہے، وہی اس کا اصلی بنیادی سبب ہے، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمائی تھی۔ تو جس قوم میں بھی فواحش کا ارتکاب کیا جائے گا، بدکاری کا ارتکاب کیا جائے گا، اور بدکاری تک پہنچانے والے جملہ کام وہ سب فواحش میں داخل ہیں۔ ننگا رہنا، بے پردگی کے ساتھ رہنا، اور اختلاط، مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ رہنا، بے پردگی، برہنگی، یہ سب چیزیں فواحش میں داخل ہیں، کیونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے جب بدکاری کو حرام قرار دیا گیا ہے تو اس بدکاری تک پہنچانے والی چیزیں وہ بھی حرام ہیں۔ قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو بدکاری تک لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی، چاہے اب وہ کچھ فحش مناظر ہوں، فحش چیزیں ہوں جن کو انسان سنتا ہے، دیکھتا ہے اور جن کو برتتا ہے، وہ سب چیزیں فواحش میں داخل ہوں گی۔ تو فواحش جس قوم میں بھی عام ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اعلانیہ طور پر ان کا ارتکاب کیا جانے لگے، تو ان میں طاعون اور وبائی امراض عام ہو جائیں گے، اور ایسے امراض عام ہو جائیں گے جو ان سے پہلے ان کے اسلاف میں نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو یہ بڑا خطرناک مرض ہے جو موجودہ دور میں اخلاقی بگاڑ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، جس سے ہمیں خود بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بگاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا تعلق معاملات کی دنیا سے ہے۔ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ منع یمنع، منعا ہوتا ہے منع کرنا اور روکنا، اور نقص ینقص نقصا کمی کرنا، اور مکیال کالا یکیلو کیلن و مکیلن و مکیالن، ناپنا کسی چیز کو، ناپ کر جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کو عربی میں کالا کہا جاتا ہے۔ مکیال ناپنے کی چیز، ناپ کر دینے والی جو بھی چیز ہوگی اس کے لیے عربی میں کالا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میزان، اور میزان یہ وزن اور ترازو کے ذریعے جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، میزان اس کی جمع موازین، وزن یزین، وزنن، وزن کرنا، تولنا۔ تو ناپنے والی چیزوں کے لیے عربی میں کالا استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے مکیال ہے، اور وزن یہ تولنے والی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ،
لوگوں نے مکیال یعنی ناپ میں والمیزان اور تول میں کمی نہیں کی الا اخذوا بالسنین مگر ان کو پکڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا کس چیز کے ذریعے؟ سنین. سنتن کی جمع سنون، اور سنین یہ سال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن بطور خاص اس سال کے لیے جس میں قحط ہو، قحط سالی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ سال جس میں زمین میں کچھ پیدا نہ ہو، پیداوار نہ ہو، تو قحط سالی کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو الا اخذوا بالسنین، جو بھی ناپ تول میں کمی کرے گا، یعنی جس قوم کے معاملات درست نہیں رہیں گے، دھوکہ دہی عام ہو جائے گی. چونکہ امانت داری کے باب میں اس حدیث کو لایا جا رہا ہے تو بطور خاص یہی حدیث کا جز استشہاد کے طور پر پیش کرنا مقصود ہے کہ جس قوم کے اندر امانت داری ختم ہو جائے گی، دھوکہ دہی عام ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ الا اخذوا بالسنین. بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ خیانت کر کے مال حاصل کر لیا، میرا بینک بیلنس زیادہ ہوا، میرے روپے میں اضافہ ہوا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ الا اخذوا بالسنین. اللہ تعالیٰ ایسے مال میں بے برکتی ڈال دیتا ہے اور پھر اجتماعی عذاب اس شکل میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کو قحط سالی کے ذریعے پکڑ لیا جاتا ہے. پھر اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر قحط عام ہو جاتا ہے. الا اخذوا بالسنین، اس قوم کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے. کس کے ذریعے؟ بالسنین، قحط سالی کے ذریعے. اور دوسری چیز وشدت المعونتی، شدتن کہتے ہیں سختی کو، اور معونتن کی جمع معونات، یہ استعمال کیا جاتا ہے روزی کے لیے، رزق کے لیے، کام کے لیے. تو معونتن، شدت المعونہ کا مطلب ہوگا بدحالی، حالت کی شدت میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، یعنی برے حالات لائے جاتے ہیں. تو ایک تو قحط سالی آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وشدت المعونتی، رزق کی تنگی، ناخوشگوار حالات ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وجور السلطان علیہم، جار یجور، جورن ہوتا ہے ظلم کرنا. تو وجور السلطان، سلطان بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو بادشاہ ان پر ظلم کرتا ہے، یہ بھی عذاب کی شکل میں ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو ولم ينقصوا المکیال والمیزان، جس قوم نے بھی ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی، الا اخذوا بالسنین، مگر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، بالسنین قحط سالی کے ذریعے، وشدت المعونتی اور بدحالی کے ذریعے یا سخت حالات کے ذریعے، وجور السلطان علیہم، اور حاکم وقت یعنی بادشاہ کے ظلم و جور کے ذریعے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے. تو جس معاشرے کے اندر بھی خیانت عام ہوگی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط سالی، بارشوں کا رک جانا، زمین سے کسی چیز کا نہ اگنا. یہ جو سنین کا لفظ ہے اس میں کئی چیزیں داخل ہیں. ایک تو کبھی بارش ہی رک جائے، یہ بھی اس میں داخل ہے. بارش تو ہو رہی ہے لیکن زمین سے صحیح غلہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، یا زمین سے صحیح غلہ پیدا ہو رہا ہے لیکن اس میں ٹیسٹ نہیں ہے، اس میں مزہ نہیں ہے، اس میں بے برکتی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ سب عذاب کی شکل ہیں. الا اخذوا بالسنین، ایسے لوگوں کو قحط سالی کے ذریعے پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے. وشدت المعونتی، اور بدحالی کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. وجور السلطان علیہم، اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ امانت کا ختم ہو جانا، خیانت کا عام ہو جانا، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں بدعہدی کی، تو ان کے نتیجے میں اس طرح کا عذاب اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ الا منع القطر من السماء. منع یمنع منعا، روک دینا، منع کر دینا. تو جس قوم نے بھی منع کر دیا، روک دیا زکات اموالہم، اپنے مال کی زکات کو، تو زکات دینا جس قوم نے بند کر دیا، منع کر دیا، ان پر کیسا عذاب مسلط کیا جاتا ہے؟ الا منع القطر من السماء،
الا منعوا ان پر روک دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، القطر قطر یقطر قطرا ہوتا ہے اصل میں ماء پانی کا ٹپکنا، پانی کا بہنا، یہاں مراد ہے القطر سے آسمان سے نازل ہونے والی بارش، آسمان سے نازل ہونے والی بارش روک دی جاتی ہے، تو الا منع القطر من السماء آسمان سے نازل ہونے والی بارش کو ان سے روک دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا یہ بھی ایک خطرناک ترین جرم ہے۔ ایک تو انسان فرض کو چھوڑ رہا ہے، اللہ کے اہم ترین حکم سے روگردانی اختیار کر رہا ہے، اس کا گناہ اور اس کا وبال تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے کہ آسمان سے پھر بارش رک جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، پھر انسان کے جو مال کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین جرائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ دنیا میں ہی اس طرح کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بارش ہو رہی ہے، جرائم کے ارتکاب کے باوجود، زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، بہیمتن کی جمع بہائم جانور کو کہتے ہیں، چوپایوں کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما ترزقون بضعفائکم، تمہارے جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے، ورنہ جو خوشحال لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا ہے۔ تو ولولا البہائم، یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ولولا البہائم، اگر جانور نہ ہوں، لم یمطروا، تو بارش نہ ہو، تو پھر لوگوں پر بارش نہ برسائی جائے اگر جانور نہ ہوں، تو جانوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی کبھی بارش نازل کر دیتا ہے۔ تو اگر کہیں انسان دیکھ رہا ہے کہ جرائم ہو رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، صدقات ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بارش ہو رہی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے یہ کمزوروں اور جانوروں کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ تو ولولا البہائم، اگر جانور نہ ہوں، لم یمطروا، تو بارش نہ ہو، لوگوں پر بارش نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی چیز بیان فرما رہے ہیں، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دینا، آپسی عہود کو، ایگریمنٹس کو نظر انداز کر دینا، تو اس کا عذاب کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا، نَقَضَ يَنْقُضُ نَقْضًا ہوتا ہے توڑ دینا، اور عہد کے ساتھ بطور خاص استعمال ہوتا ہے۔ تو وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے عہد کو توڑ دیا، اللہ سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیا، وَرَسُولِهِ، اور رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، یا اللہ سے کیا ہوا، ہر انسان نے عہد کیا ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، ہر انسان نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا الہ ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے اور رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دے۔ رسول کی زبانی جو انسان مختلف عہود کرتا ہے، ایگریمنٹس کرتا ہے، اطاعت کا ایگریمنٹ، اس کو توڑ دے، انسان نظر انداز کرے، یعنی اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنا، اللہ کی شریعت کو نظر انداز کرنا، جو بھی اس طرح کی عہد شکنی کرے گا، الا سلط اللہ علیہم عدوا، اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے، سلط یسلط تسلیط ہوتا ہے مسلط کر دینا، کسی شخص کو کسی کے اوپر حاوی کر دینا، الا سلط اللہ علیہم، مگر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے ایسے لوگوں پر، عدوا من غیرہم، دوسرا کوئی دشمن، غیر قوم کا کوئی دشمن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، فَأَخَذُوا، یہ دشمن لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وہ بعض چیزیں جو ان کے
ہاتھوں میں ہوتی ہیں جو ان کے اختیارات میں ہوتی ہیں. تو بڑا خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر عہد شکنی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو باہر کا ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, اور پھر وہ بہت سی وہ چیزیں چھین لیتا ہے جو ان کے تسلط میں ہوتی ہیں, ان کے اختیار میں ہوتی ہیں. تو فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, انسان کے ہاتھ میں جو بھی کچھ ہے, چاہے مال کی شکل میں, چاہے قوانین کی شکل میں, چاہے سہولیات کی شکل میں, تو جو بھی حقوق ہیں وہ پھر چھین لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک خطرناک ترین مسئلہ ہے جس کا آج ہم اپنی زندگیوں میں, اپنے معاشرے کے اندر, اپنی سوسائٹی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آخری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو انتہائی اہم چیز ہے اور اس پر ہر انسان کو بار بار غور کرتے رہنا چاہیے. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, جب تک ان کے ائمہ سے مراد ہے یہاں حکمراں, جو ان کے حکمراں ہیں, ان کے پیشوا ہیں, ان کے لیڈر ہیں, تو جب تک ان کے ائمہ, ان کے پیشوا وہ کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ نہ کریں, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ, جب تک فیصلہ نہ کریں, حکم یحکم حکمن ہوتا ہے فیصلہ کرنا, قانون مان لینا, تو جب تک کوئی قانون نہ مانے, ائمتہم ان کے ائمہ, ان کے پیشوا, بکتاب اللہ, اللہ کے کتاب کے ذریعے, یعنی اللہ کی کتاب کو ان کے ائمہ قانون نہ بنا لیں, اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں, وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور اختیار نہ کریں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تخیرہ یتخیر تخیرا, اختیار کرنا, منتخب کر لینا, تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی کو اختیار نہ کریں. اگر اس چیز کو انسان ترک کر لیتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا گیا, اس کے قوانین کو, اس کے احکام کو انسان اختیار نہیں کر رہا ہے, جعل اللہ بأسہم بینہم, بأسن کہتے ہیں طاقت کو, زور کو, تو اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو, ان کے زور کو باہم منتشر کر دیتا ہے. ہی کے درمیان اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے لیگ پولنگ شروع ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے رسا کشی کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کہ اختلافات کا ہونا, انتشار کا ہونا, زور کا, طاقت کا, صلاحیتوں کا وہیں پر بٹ جانا, تقسیم ہو جانا, اور جو اصل مشن ہے اس کے لیے انسان پھر تیار نہ رہے. تو جعل اللہ بأسہم بینہم, اللہ تعالیٰ ان کے زور کو, ان کی طاقت کو, ان کی صلاحیتوں کو, ان کی قوت کو آپس میں ہی منتشر کر دیتا ہے. تو اللہ کے احکام کو نافذ نہ کرنا, اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا, یہ بھی ایک خطرناک ترین جرم ہے جس کا نتیجہ اختلافات کی شکل میں سامنے آتا ہے, جس کا نتیجہ آپسی انتشار کی شکل میں سامنے آتا ہے. تو وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, جب ان کے ائمہ, ان کے پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں, وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو اپنے لیے اختیار نہ کریں, تو انزل اللہ جعل اللہ بأسہم بینہم, اللہ تعالیٰ ان کے باس کو, ان کی طاقت کو انہی کے درمیان منتشر کر دیتا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک ترین جرم ہے جو انسان اللہ کے احکام کے متعلق, اللہ تعالیٰ کی شریعت کے متعلق ارتکاب کرتا ہے, اور جس کے نتائج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں. ایک مرتبہ حدیث کو پھر دوہرا لیجئے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے, فقال, تو آپ نے فرمایا, یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کے لوگوں, اے مہاجرین کی جماعت, خمس خصال, 5 باتیں ایسی ہیں, 5 کام ایسے ہیں, اذا ابتلیتم بہن, جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے, واعوذ باللہ ان تدرکوہن, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ یا تم ان کو پالو.
ان کے نتائج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا کام ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم، جس قوم میں بھی فواحش اور بدکاری عام ہو جائے، قط کبھی بھی، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اس کو علی الاعلان کرنا شروع کر دیں، الا فشا فیہم الطاعون، مگر ایسے لوگوں کے اندر طاعون اور وبائی امراض عام ہو جاتے ہیں، والاوجاع، اور ایسی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، التی لم تکن مضت فی اسلافہم، جو ان کے اسلاف میں نہیں گزری ہوتی ہیں، نہیں ہوئی ہوتی ہیں، الذین مضوا، جو اسلاف اس سے پہلے گزر چکے ہوں، ولم ينقصوا المکیال والمیزان، اور جس قوم نے بھی ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی، الا اخذوا بالسنین، مگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، بالسنین، قحط سالی کے ذریعے، وشدت المؤونتی، اور تنگ حالی کے ذریعے یا بدحالی کے ذریعے یا سخت حالات کے ذریعے، وجور السلطان علیہم، اور ان پر بادشاہ وقت، حاکم وقت کے ظلم و جور کے ذریعے ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جس قوم نے بھی اپنے مال کی زکوٰۃ کو منع کر دیا، روک دیا، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، مگر ان کو آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے روک دیا جاتا ہے، یعنی بارش روک دی جاتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ، اور اگر جانور نہ ہوں، لَمْ يُمْطَرُوا، تو ان پر بارش نہ ہو۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس قوم نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیا، عہد شکنی کی، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان پر دوسروں میں سے کوئی دشمن مسلط کر دیتا ہے، فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، وہ چھین لیتے ہیں، لے لیتے ہیں وہ بعض چیزیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جو ان کے دسترس میں ہوتی ہیں۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب ان کے ائمہ، ان کے پیشوا، ان کے بڑے لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ اختیار نہ کریں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو، ان کی صلاحیتوں کو انہی کے درمیان منتشر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ خطرناک ترین جرائم ہیں جن کے نتائج انسان دنیا میں ہی دیکھ سکتا ہے کہ دنیا میں ہی ان کے نتائج سامنے آ جاتے ہیں، آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں خطرناک بڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام کاموں سے باز رہنے اور دور رہنے اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔